تعلق چوراہے پر آ کر کھڑا ہوا ہے ملک ہندوستان. ہر مذہب کی اپنی ایک سیاست چل رہی ہے, ہر مذہب کا اپنا ایک لیڈر ہے, ہر مذہب کے تحفظ کرنے والے, فکر مند کرنے والے ان کے اپنے لیڈرز ہیں. اس ملک ہندوستان میں اگر کوئی قوم بچ گئی ہے تو وہ اقلیتیں ہیں, اور ہماری اپنی اقلیتوں کا اس ملک ہندوستان کے کسی ریاست میں بھی ایسی کوئی مضبوط آواز نہیں ہے جو وقت اور حالات سے قوم کو آگاہ کرتے آئے. یقیناً یہ انتخابی مہم میں ہماری جدوجہد کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ اس حالات کو سمجھیں, اس نوعیت کو سمجھیں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں. 75 برس لگ گئے ہم کو ان مجموعوں کو جمع کرنے کے لیے, 75 برس لگ گئے ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک لانے کے لیے, مگر آج کا نوجوان بڑا تیز اور چالاک ہے, سوشل میڈیا ہے اور دل اندیشی کی تیز نظریں ہیں. ہم آپ سے یہ انتظار کرتے ہیں, یہ وقت گزر جائے گا, انتخابات 23 تاریخ کو ہے, 30 تاریخ بھی گزر جائیں گی اور انتخابات بھی ہو جائیں گے. یقیناً کوثر محی الدین یہاں سے بھاری اکثریت سے جیت کر آپ لوگوں کی خدمت پھر کرنے کو تیار ہو جائیں گے, اور مجلس اتحاد المسلمین کے یہ 9 امیدوار کافی اکثریت سے, بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے. مگر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے اس موقف کو جیت میں بدلے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس کیا تیاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے اقلیتوں کے پاس کیا عزائم ہے, کیا ان کا اپنا پروپیگنڈا ہے, کیا ان کی اپنی پلاننگ ہے, کیا انہوں نے یہ طے کیا کہ ہندوستان میں اگر سر اٹھا کر جینا ہے تو ایک سیاسی طاقت ہونا ہے, سر اٹھا کر جینا ہے تو ایک مرکز سیاسی ہونا ضروری ہے, سر اٹھا کر جینا ہے تو ایک قائد کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے. کیا یہ فیصلہ ہندوستان کا مسلمان کر چکا ہے یا ابھی سوچنے پر ہے, یہ دیکھنا ہے آپ کو. آج ہندوستان ایک ایسے نازک چوراہے پر آ کر کھڑا ہوا ہے. 75 برس کی یہ RSS کی پلاننگ, 75 برس کی یہ RSS کی سوچ آج اس مقام پر آ گئی ہے کہ ہندوستان کے 29 ریاستوں کو جڑ سے کھوکھلا کرتے جا رہی ہے, اور ایک ہندوتوا کی طرف ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم کہاں پر ہے, ہماری سوچ کہاں پر ہے, ہماری فکر کہاں پر ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں ارے یہاں سے تو کوثر محی الدین صاحب جیت جائیں گے, ارے اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد کا پارلیمنٹ جیت جائیں گے, ہم کو کیا کرنا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ ہماری لاپرواہی ان کو طاقت دے رہی ہے. ارے آج تلنگانہ میں 119 حلقے ہیں, صرف مجلس اتحاد المسلمین 119 میں سے 9 پر لڑ رہی ہے, تب بھی ہم بدنام ہیں. 119 میں سے اگر ہم 40 کرتے تب بھی بدنام ہوتے, 119 میں سے ہم 50 کرتے تب بھی بدنام ہوتے, 119 میں سے آپ 9 لڑیں تب بھی بدنام ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سانس لیے بھی تو ان کو تکلیف ہے, ہم سانس نہیں لیے تو ان کو تکلیف ہے, خاموش بیٹھے تو تکلیف ہے, ووٹ پکارے تو تکلیف ہے, الیکشن لڑے تو تکلیف ہے, الیکشن نہیں لڑے تو تکلیف ہے. نہیں میرے بھائی, دنیا گئی بھاڑ میں, آج ہم کو ہماری قیادت کو مضبوط کرنا ہے, یہ ہمارا اعلان ہے. اور ہم آج اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر جان کی بازی لگانے کے لیے سڑکوں پر نکل چکے ہیں. آج تلنگانہ کا مسلمان یہ اعلان کر رہا ہے ہندوستان کے 29 ریاستوں میں رہنے والے غیور مسلمان کو کہ تم ناامید نہیں ہونا, تم مایوس نہیں ہونا. تلنگانہ کی قیادت آپ کے ریاست میں پہنچنے والی ہے, وہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی. آج مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اس ملک کے 9, 10, 11 ریاستوں میں پھیل چکی ہے, اپنے شاخوں کو مضبوط کر چکی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے. سنو اچھی طریقے سے ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے. آج ہم ہمارا مینیفیسٹو دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ارے ہے کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر یہ مینیفیسٹو دینے والا؟ ہم ہمارا مینیفیسٹو کا پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ سال کے 365 دن اور 5 سال آپ کی بستیوں میں گورکھا بن کر کام کریں گے, واچمین بن کر کام کریں گے, سیکیورٹی گارڈ بن کر کام کریں گے, ہوم گارڈ بن کر کام کریں گے. آپ ہم کو جتائیے, 5 سال کی غلامی ہم سے دکھا دیجیے. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. دوسرا ہمارا مینیفیسٹو بغیر قوم ملت کے مذہب کے جانے بغیر ہم ہر ایک کی خدمت 5 سال کرنے کو تیار ہے. ہمارے برکت دارالسلام کے دروازے
صبح 10 سے لے کے شام دوپہر کے 3 بجے تک کھلے ہیں. سال کے 5 سال کے 365 دن ہم کام کرتے ہیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. بارش پڑتی ہے, طوفان آتا ہے, تباہی آتی ہے, طغیانی آتی ہے, سونامی آتی ہے, آپ کے حلقے میں دکھنے والا سب میں پہلی شخصیت آپ کے حلقے کا MLA کوثر محی الدین صاحب آپ کو نظر آئیں گے. اس حلقے کے کارپوریٹر آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. نالیاں بھر گئی, ڈھوریاں بھر گئی, گھروں میں پانی گھس گیا, بربادی آ گئی. ابھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں آتا ہے. پہلے MIM کے کارپوریٹر حضرات آ جاتے ہیں, MIM کے MLA آ جاتے ہیں, MIM کے کمیٹی ممبرز آ جاتے ہیں, اور آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. کہیں پولیس کا ظلم ہوتا ہے, ناحق کی گرفتاری ہوتی ہے, بچوں پہ ظلم ہوتا ہے, تو یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ چٹان کے جیسی قیادت کوثر محی الدین صاحب پولیس کے درمیان میں آ کر پولیس کو ہٹا کے گلیوں سے باہر کر دیتے ہیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. سننا ہے مینیفیسٹو اور کیا ہے؟ ارے نہ صرف ہفتہ حلقہ کاروان بلکہ اس حلقے سے لے کر بچے ہوئے 118 حلقے اس ریاست کے کہیں بھی ظلم ہوگا تو ہماری قیادت وقت سے پہلے پہنچیں گی. چاہے وہ تکلیف ہو برستے ہوئے بارش کی, یا چلاتی ہوئی دھوپ کی, یا کووڈ کے جیسے مارا ماری کے حالات ہو, یا ظلم و ستم ہو, یا مساجد کو شہید کرنے کی بات آئے, یا حجاب کی بات آئے, یا اذان کی بات آئے, یا برقعے کی بات آئے, یا قبرستانوں کی بات آئے, یا مدرسوں کی بات آئے, آپ کے سامنے حق لا الہ الا اللہ کرنے کی طاقت لے کر مجلس اتحاد المسلمین کا قافلہ آپ کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے. کسی ماں کے دینے میں اتنی طاقت نہیں ہے مجلس کے قائدین کو بیچ میں رکھ کر آپ کو کوئی ہاتھ دیا جا سکے. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. ہم جان کی بازی لگا کر کام کرنا جانتے ہیں. ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر کر کام کرتے ہیں. ارے دن میں 16 گھنٹے کام کرنے والی اگر کوئی قیادت ہے تو کوئی مجلس اتحاد المسلمین ہے. دن کے 16 گھنٹے اگر عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی تکلیفوں کو دور کرنا, بلدی برقی آبرسانی پکے روڈ, پینے کا پانی, لائٹ کا مسئلہ, سڑکوں کا مسئلہ, آبادن کی حفاظت, برقعوں کی حفاظت, حجاب کی حفاظت کرنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. ارے ان لوگوں کے لیے, یہ مسجد کو توڑ کر شہید کرنے والوں کے لیے, یہ رام کا مندر بنانے کا اعلان کرنے والوں کے لیے قیادت ایک بزنس ہے. بزنس پیسہ لگا کر الیکشن لڑتے ہیں, پیسہ لگا کر الیکشن جیتتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ کمانے کی بات کرتے ہیں. ارے ہمارا مقصد زندگی کا پیسہ کمانا نہیں ہے. ہمارا مقصد پارٹی کا ایجنڈا خدمت ہے عوام کی خدمت کرنا. یہی قیادت سکھاتی ہے اور عوام کی خدمت کرنا یہی عوام کا حق ادا کرنے کے برابر ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جن بھائیوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا, جن بھائیوں نے کوثر محی الدین صاحب کو حلقے کاروان میں ووٹ دیا, کیا کوثر محی الدین صاحب اس ووٹ کا حق ادا کیے یا نہیں کیے؟ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جب آپ سے ووٹ دیتی ہے تو 5 سال آپ کی خدمت کر کے اس ووٹ کا حق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کیا مجلس نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کیا؟ اتنی آواز سے نہیں, شیروں کی خراکی ہوئی آواز ہونا. کیا مجلس اتحاد المسلمین آپ سے ووٹ لے کر ووٹوں کا ادا کیا یا نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, کوثر محی الدین صاحب, کوثر محی الدین صاحب. یہ قیادت ہے, قیادت جو آپ کی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر عوام کے لیے مر رہی ہے, مٹ رہی ہے. گھر چھوڑے, کام چھوڑے, بیوی بچوں کو چھوڑے, ذمہ داریوں کو چھوڑے, ایک جنونیوں کی طرح, پاگلوں کی طرح پھٹکے پیاسے مارے مارے حلقے میں پھرنے والی شخصیت کا نام ہے کوثر محی الدین صاحب. یاد رکھو میری بات کو. یہ جیت رہے ہیں, ہم کو بھی معلوم, یہ جیت رہے ہیں, آپ کو بھی معلوم, مگر جیت اس بار اسی ہونا ہے, سارا تلنگانہ رش کرنا کہ جیت ہوئی تو کاروان کے MLA کے جیسی جیت ہونا. آپ اپنا ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کیوں دے؟ اس وجہ سے دے کہ ہندوستان کا غیور مسلمان
آپ کے انتظار میں ہے، یہ قیادت کے انتظار میں ہے۔ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اگر دے رہے ہیں تو ہندوستان کے 29 ریاستوں میں رہنے والا بے بس مجبور لاچار کمزور مسلمان یہ قیادت کا منتظر ہے۔ یہ قیادت کو ان علاقوں تک پہنچانا ہے جن علاقوں میں بھی مجلس کی آمد کی نہیں ہوئی۔ ارے آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دے رہے ہیں۔ ابھی پیچھے باقی ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ بھائی ایم ایل اے صاحب بازو کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ انتظار مت کریں۔ بیٹھیے بیٹھیے، ابھی 30 تاریخ تک بہت کام کرنا ہے، بہت سارے عنوانوں پر بات کرنا ہے۔ دل جلے ہیں، دل جلے، دل کی داستانیں دلوں تک پہنچانا ہے۔ ارے سارے ہندوستان میں 50,000 فسادات میں 70 مرے، لٹ کر مرے، برباد ہو کر مری تو قوم ہے یہ۔ ارے لمبی داستان ہے 70 برس کی۔ آج ہمارے پاس اپنا متبادل ہے۔ پہلے ہم کبھی اس پارٹی کے در پر جاتے تھے، کبھی اس پارٹی کے در پر جاتے تھے، اقلیتوں کو فٹ بال بنا کر رکھے تھے، فٹ بال۔ مگر اللہ کا شکر ہے پہلے ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آج ہمارے پاس اپنی خود کی اپنی قیادت ہے، پوری مجلس اتحاد المسلمین۔ آج سے پہلے ہم گمراہ تھے، بھٹک رہے تھے قیادت کے لیے، تڑپ رہے تھے قیادت کے لیے، خواہش کے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، بے چین۔ مگر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو قیادت سے بھی نوازا اور خواہش سے بھی نوازا۔ خدا کی قسم اب بچی ہوئی زندگی یہ قیادت کو مضبوط کرنے میں لگا دیں گے، یہ خواہش کو مضبوط کرنے میں لگا دیں گے۔ اور دیر کو نہیں، 30 کو مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے ہم ہماری قیادت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے شعور کو بڑھائیے، اپنی سیاسی شعور کو بڑھائیے، سوچے ہوئے احساس کو جگائیے کہ آج ملک بڑے نازک چوراہے سے گزر رہا ہے، آج ہم کو بھی چوکنا ہونا ہے، آنے والے وقت کی یہ حفاظت کرنا ہے، ہم کو ہماری جماعت کو مضبوط کرنا ہے، قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں اتنے سے کیا ہوگا، اے سن لو یہ کہنے والوں، اتنے سے کیا ہوگا کہنے والوں، زندگی کی ابھی اصلی اڑان باقی ہے، زندگی کی ابھی اصلی اڑان باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے۔ ابھی تو جانی ہے ہم نے مٹھی کو زمین، ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے، بہت دور تک جانا ہے، بہت دور تک جانا ہے، ملک کے کونے کونے میں جانا ہے۔ جن جگہوں پر ٹوپی پہننے والے، داڑھی چھوڑنے والے، داڑھی رکھنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن جگہوں پر حجاب کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن ریاستوں میں مسلمان قبرستان یا پاکستان کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن ریاستوں میں بلڈوزر کی سیاست چلتی ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن ریاستوں میں ہمارے رہتے ہوئے لہو کی قیمت نہیں ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن ریاستوں میں قبرستانوں کی اور مدرسوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ میرے بھائی اٹھو جاگو، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے حلقے میں، آپ کے حلقے میں کوثر معین الدین صاحب جیسے ایم ایل اے ہے اور آپ کے شہر میں پوری مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعت ہے۔ دیگر ریاستوں میں، دیگر حلقوں میں دیکھو قیادت نہیں ہے وہاں پر، مگر آواز تو یہاں سے پہنچ رہی ہے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ حلقہ کاروان کا مسلمان سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے، حلقہ کاروان کا مسلمان سر پہ ٹوپی پہن کر داڑھی چھوڑ کر پھرتا ہے، حلقہ کاروان کا مسلمان بڑی بے خوفی کی زندگی گزارتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی جرأت نہیں ہے کہ یہاں کے مسلمان کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر ان ریاستوں میں بھی دیکھو، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش جیسے علاقوں میں وہ بھی ہمارے کام آگے بھائی ہے، مگر خوف کی زندگی ہے، ایک بے بسی کی زندگی ہے، کوئی قیادت نہیں ہے وہاں پر، دوسرے حال نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہے۔ اپنے ووٹوں کو ضائع مت کرو، اپنے ووٹوں کو ضائع مت کرو۔ انتخابات کی تاریخ چھٹی کی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، وہ جہاد کی تاریخ ہوتی ہے، جہاد کی۔ اپنے آپ سے جہاد کرو، اپنے اقتدار کے لیے جہاد کرو، اپنی قیادت کے لیے جہاد کرو، اپنے قائد کو بھاری اکثریت جتانے کے لیے قیادت جہاد کرو۔ وہ تاریخ 30 تاریخ چھٹی کی نہیں ہے، مہمان نوازیوں کی نہیں ہے،
सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जुस्तजू करो, हक अदा करो, हक अदा करो। जो खिदमत हमने आपकी 5 साल की वो हक अदा करो। जो खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद में पिछले 75 वर्ष से कर रही है वो हक अदा करो। आज के बुजुर्गों को हक अदा करे, आज के बुजुर्गों की खिदमत करे, आपकी खिदमत करेंगे कि हम यहाँ रहे या ना रहे, हम मर जाएंगे चले जाएंगे, मगर हमारी नस्लों की खिदमत की क़यादत करेगी, वो हक अदा करना है आपको। 5 साल में एक बार आपका वोट जाया नहीं होना है, आपका वोट मुंतजिर होना नहीं है। अपनी गली में सियासी दलालों को घुसने मत दो, पैर का जूता निकाल कर मार कर भगाओ सियासी दलालों को, चाहे वो कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। ये गली, ये मोहल्ला, ये रियासत खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम है। इतने एहसानात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इस हफ्ते में, इस गलियों में, इस मोहल्ले में आपका हक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जान की बाजी लगाकर 5 साल खिदमत करी। अब आपका वक्त है, 30 तारीख आपका हक अदा करने का वक्त है। आपका काम है कि आप अपना कीमती वोट अपनी क़यादत के हक में दो, अपने हर दिल अजीज एमएलए के हक में दो। यानी ये एमएलए क्या है आपको मालूम है या नहीं? अरे इनके पास कोई और चीज की अहमियत नहीं है, इसलिए आवाम, खिदमत, हल्का, क़यादत, मंडिस, सदर, यही इनकी सोच है, यही इनका जुनून है, यही इनकी दीवानगी है। ऐसी क़यादत को आपको सबके यहाँ पर देना चाहिए। और आज हमको इन चौराहों पर जैसे करते हुए आपके सामने वोटों की भीख मांगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान ऐसे नाजुक चौराहे से गुजर रहा है, ऐसे नाजुक हालात से गुजर रहा है। इधर बजरंग दल पील कर आ रही है, इधर आरएसएस का एजेंडा पील कर आ रहा है, इधर भारतीय जनता पार्टी पील कर आ रही है। हमको भी मुत्तहिद होना है। अरे हम कौन है आपको नहीं मालूम? इस मुल्क हिंदुस्तान में 800 बरस हुकूमत करे तो है हम। ये जगहों में हुक्मरानों का खून है, गुलामों का खून नहीं है। खुदा की कसम, अगर ये जगहों में जब खून का खतरा जमीन में गिरेगा, अगर खून के खतरे को अल्लाह अगर जबान देगा तो खतरा पुकार पुकार कर कहेगा कि मैं हुक्मरानों का खून हूँ, गुलामों का खून नहीं है। अरे हम गुलामी क्यों करें जब हमारी अपनी क़यादत यहाँ पर है? हम गुलामी क्यों करें जब हमारी अपनी क़यादत यहाँ पर है, हमारा कायद यहाँ पर है? अपने खून को पहचानो, हम गुलाम नहीं हैं और हम गुलाम बनेंगे भी नहीं। और हम हुक्मरान कल भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इस मुल्क हिंदुस्तान से हमारा राज होगा, इंशाअल्लाह क़यामत का राज होगा। बस अपने वोट को इंतशार में मत फैलाओ, मुंतशिर मत हो, समाज में इत्तेहाद पैदा करो, अपनी जमात के साथ रहो। यही आपका हमारा इस्लाम सिखाता है। क़यादत होनी चाहिए, कायद होना चाहिए, कायद से ताबे होना चाहिए। पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बताए अजीज है। शुक्रिया खुदा की दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत खिताब देता हूँ अली जनाब मोहम्मद